ناول اور فلم کے تعلق کو ہم اس طرح بھی بات کرتے ہیں کہ 1975 میں سلطان راہی صاحب کی ہی ایک فلم آتی ہے وحشی جٹ۔ جی جی جی، اس فلم نے نہ صرف پاکستان کے پنجابی کلچر کو ایک نیا موڑ دیا کہ ایکشن فلموں کا ایک رجحان ہو گیا۔ ایک ایسا رجحان شروع ہوا کہ سلطان راہی صاحب نے بھی اس فلم کے بعد کبھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلم جو ہے وہ بیسیکلی احمد ندیم قاسمی صاحب کا ایک ناول تھا، افسانہ، ہاں، گنڈاسا کے نام سے، جس کو ڈائریکٹر حسن عسکری صاحب نے یعنی سکرپٹ کی شکل دی اور وہ بہت زبردست یعنی کہ ایک فلم بنی۔ یا جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک گائیڈ ناول پہ فلم بنی جس کا نام بھی گائیڈ ہی ہے، دیوانند صاحب نے، جو کہ بہت بڑے پروڈیوسر، ڈائریکٹر اور بلکہ نہ صرف ایک انٹلیکچوئل پرسنالٹی تھے، بالکل انہوں نے اس کو بنایا کہ آج بھی وہ 60 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ فلم جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ وہ اسی طرح قائم ہے۔ بالکل یہی چیز ہے نا جی، کہ اگر اس جو فلم ہے بنیاد تو کہانی ہے نا، جو ہم لوگ بہت سے لوگ اب نہیں سمجھتے اس بات کو کہ وہ ایک بنیاد ہے جس کے اوپر ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ تو اگر اس کی کہانی نہیں ہے تو پھر جو مرضی اس کے اوپر آپ بناتے جائیں، تو یہ پکی بات ہے کہ اچھے خیال پر جو چیز تعمیر ہوتی ہے، جو کہانی بنتی ہے یا فلم بنتی ہے، اس کا انجام بھی اچھا ہی اس ہوگا، کا انجام اچھا ہوتا ہے، لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہے۔ بڑی مثالیں ہیں، آپ نے ایک مثال دی ہے، بے شمار مثالیں ہیں۔ ہمارے محی الدین نواب جو تھے، انہوں نے 2-3 فلمیں لکھی اور وہ بہت سپر ہٹ ہوئیں وہ، ہاں جی۔ اور اسی طرح یہ جو ناول تھے اپنا رضیہ بٹ کے تھے یا دوسرے ناول، ہاں جی، بالکل وہ خیال تھا ان کے پیچھے۔ بالکل آپ کے ایک کولیگ رائٹر علی سفیان آفاقی صاحب، جی 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 جی، کیونکہ آپ سسپینس ڈائجسٹ میں، جاسوسی میں بہت عرصہ سے لکھ بھی رہے ہیں، ان کی کہانیاں بھی اسی طرح فلمی الف لیلا کے نام سے، سرگزشت میں، ہاں جی، سرگزشت میں، تاوان، میری کہانی تاوان آ رہی تھی جی، اور ان کی فلمی الف لیلا، ہاں جی، اور قاری ان دونوں کہانیوں کے بہت دیوانے ہوا کرتے تھے۔ تو وہ علی سفیان آفاقی صاحب فلموں میں بھی لکھا کرتے تھے، یعنی بلکہ بڑے فلموں کے وہ رائٹر ہیں، پروڈیوس کی انہوں نے فلمیں، بالکل بالکل، اور بڑا مانا جاتا تھا، بہت مانا جاتا تھا۔ یعنی آپ اس دور کے بھی وٹنس ہیں کہ جب فلم انڈسٹری انتہائی پڑھے لکھے، باریک بینی سے اور بڑے انٹلیکچوئل لوگوں نے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ میں نے فاقی صاحب کو دیکھا جی اس وقت، جب وہ ماشاءاللہ بڑے صحت مند بھی تھے، آخر کمزور ہو گئے تھے بعد میں، تو ہم دکان ہماری سامنے تھی ایونیو اسٹوڈیو کے، یعنی فلمی ماحول آپ نے خوب اپنا دیکھا، ہاں جی، اس وقت شوٹنگ وغیرہ ارد گرد ہوا کرتی تھیں، تو بھائی نے بڑا کہنا بھائی تسی اپنا کام نہ کام رکھو، تو چھڈو انہوں نے، لیکن وہ دو یہو جہا سی۔ اور تمہیں ایک بڑی مزیدار گل دساں، اسی شاہ نور اسٹوڈیو دے باہر جڑی پیلی سی، اس سائڈ تے پیلی ہوندی سی، اتنے اسی اخروٹ کھیڈتے ہوندے ساں، تے اخروٹ کھیڈتے ہوندے ساں، تے جدوں اسی کھیڈ رہے ہوندے ساں کچھ دیر بعد نا وہ اسٹوڈیو دے گیٹ والوں نا ایک بندہ نکلدا سی باہر، اور زور زور دی غصے چ بولدا سی، ٹھہر جاؤ تہاڈی ایسی کم تے ایسی نس جاؤ، میں آ رہا جے، اسی دوڑ جاندے ساں، دوجے تیجے دن پھر کھیڈنا شروع کر دیندے ساں، وہ پھر کوئی تھوڑی دیر بعد نکل آتا سی، سانوں سمجھ نہیں سی آندی کہ یہ کی یہ رولا وے۔ ایک دن اس طرح ہوا، پھر اسی کھیڈن ڈے ساں اخروٹ، تو وہ بندہ اس طرح نکلیا بڑا لال پیلا ہوا دوروں کہ میں آ رہا جے، میں تانوں یہ وہ، اسی نس گئے۔ وہ پھر ایک بندہ سی، انہیں دسیا، کہندا تانوں پتہ تسی کی کرتے پے ہو؟ اسی کی کہنا تسی فلم دا بیڑا کر کرتے پے انہاں دی شوٹنگ دا۔ میں کہا کیوں؟ کہندا اندر انہاں دا فلور ہے، اتنے شوٹنگ چل رہی ہوندی ہے۔ ادوں دیکھو جی، ادوں ڈبنگ وغیرہ تو ہوندی نہیں سی، بالکل، ادوں اخروٹ اسی مار وہ کندھ نوں جا کے وجدا، آواز پیدا ہوتی تھی، آواز پیدا ہوندی سی، وہ انہوں نے وقت پی جاتا سی، وہ سانوں سمجھ آئی۔ تو اتنا کریز سی فلم دا اس دور سے، تفریح یہی سی بالکل جناب۔ وہ اسی محمد علی نوں دیکھنے واسطے، محمد علی دوجے اداکاراں نوں دیکھنے واسطے باہر 2-2 گھنٹے کھڑے رہندے ہوندے سن، اور پھر جہڑا کوئی ایکٹر لنگنا وہ دیکھنا، جمع ہوئے ہوندے سن، انہوں نے دیکھنا، چاتی مارنی، کسی نے کہنا نہیں فلانا میں، کسی نے کہنا نہیں 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 ہے وہ وے، ہاں جی۔ جدوں تک گڈی جڑی سی وہ اسٹوڈیو دے اندر نہیں سی وڑ جاندی، وہ ساڈیاں گردناں لمبیاں ہوندیاں جاندیاں سن۔ مینوں محمد علی نوں دیکھن دا بڑا شوق سی،
ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। तो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। तो ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਇੱਕ, ਉਸ ਟਰਾਈ ਸਾਈਕਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਐਵਰਨੂਰ ਸਟੂਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕਦਮ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ। ਕੈਡਿਲਕ ਕਾਰ ਸੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕਦਮ ਠੱਲੀ ਮੱਚ ਕੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮਜਮਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਢਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੌਦੀ ਸੀ, ਹੌਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਪਹੀਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਲਾ ਹੌਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਓਏ ਓਏ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਰੁਖ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, उसमें ਲੇਕਿਨ गिरे। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹੀ, ओए ओए ਮੁਹੰਮद अली यानी इतना स्टारडम था पाकिस्तानी हीरोज का, का। ये हमारी आज की नस्ल को अगर आज हम ये बात बताएं वो हैरान हो जाएंगे, वो हैरान होंगे, यकीन भी नहीं करेंगे कि क्या पाकिस्तान के भी फिल्मी हीरोज इतने इतने बड़े रहे होंगे। इतने इतने बड़े रहे होंगे। ओए ओए ओए। जब वो मोहम्मद अली साहब अंदर चले गए तो फिर मैंने गौर किया कि मेरी साइकिल तो ऊपर हो गई है, पिछला पहिया जो है वो कहीं और गिर गया होगा, लोग हंस रहे थे। तो ये मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा था फिल्म जो थी उस दौर में कि लोग एडवांस बुकिंग कराते थे और 3-4 दिन के बाद एडवांस बुकिंग, यानी कि जी फिल्म देखने जाना है, एक दिन पहले ही खुशियाँ चढ़ जाती थी। यानी ये शौक जो था ये हर खास व आम में इतना इंसर्ट था कि फिल्म जरूर देखनी है, तफरीह और को नहीं थी। और फिल्में भी साफ़ सुथरी होती थी, अच्छी फिल्में होती थी, सबक आमोज फिल्में, सबक आमोज होती थी, हर पहलू उनमें पूरा था। हाँ जी। और इंतज़ार होता था जी कल परसों जाना है हमने, और तैयारी होती थी उस दिन, नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के कुछ फिल्म देखने जा रहे हैं। सुफियान अफाकी साहब से आपकी मुलाकातें रही हों? बड़ी मुलाकातें रहीं, और वो उनके घर भी आना था, मेरे घर भी आते थे, उनकी बेगम थी वो भी आती थी। बहुत अच्छे इंसान थे, और वो ख़ुद कहा करते थे कि भाई अब आस्ता आस्ता ना फिल्मों से लोग जो भले मांस हैं वो जा रहे हैं, वो पीछे हट रहे हैं। मैं आपको मज़ेदार बात बताता हूँ कि रशीद साजिद थे फिल्म राइटर एसोसिएशन के सदर, उन्होंने कहीं मेरी कहानी को पढ़ी तो उन्होंने कहा कि जी आप ना आएँ स्टूडियो में, आप ना फिल्म लिखें। मैं कहना यार मैनू करो मार पेगी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਲਾਈ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹ ਵਰਗਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਕਲ ਯਾਰ ਹੈ 100 ਬੇਸ ਬਟਾ ਲੈਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਆ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸਿਲਾਈ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਰੀਖੀ ਫਿਲਮ, ਇਸਲਾਮੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਹੌਲ था, ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਹੌਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਬਾਲ ਉਹਦੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਫਿਲਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਮੀ ਰਾਈਟਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੰਡੀ ਪੱਟੀ ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਣਵਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। تو بعد میں ایک بندہ کہتا پتہ ہے یہ کون تھا جو بات کر رہا تھا؟ میں کون سی؟ کہتا ہے یہ ہیں بالا پینڈو، اور یہ بڑے زبردست کیمرہ مین ہیں اور بڑی اچھی نصیحت کرے کہ تمہیں یہ تمہارے بس کا روگ نہیں ہے۔ اچھا اس طرح تو وہ واقعی وہ دور تھا، اس میں لوگ جو تھے افاقی صاحب جیسے نظر الاسلام تھے، ہاں جی، پھر افاقی صاحب اکثر اپنی فلمی الف لیلا میں جو اسٹوڈیو کے اس دور کے فنکاروں کے ساتھ بیتے ہوئے حالات تھے یا جو ان کے روزمرہ کی یعنی زندگی کا سٹائل تھا اس کو وہ قلم بند کیا کرتے تھے، تو پڑھنے والے اس جگہ پہ پہنچ جاتے تھے کہ 50 سال بعد بھی جیسے کہ ہم ہر چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ان کی ہڈ بیتی تھی نا، ہاں انہوں نے بڑے بڑے رائٹرز کے نام لینے، تنویر کاظمی، ہاں جی ہاں جی، مطلب پھر سیف الدین سیف جیسے رائٹرز، ایون کہ ناصر دیپ صاحب، ہاں جی ہاں جی، جو کہ فلم انڈسٹری کا ایک سرمایہ ہیں، آج بھی حیات ہیں، اور انہوں نے یعنی بہت لمبے عرصے تک انہوں نے فلمی رائٹروں کی دنیا میں انہوں نے راج کیا۔ ناصر دیپ صاحب نے بالکل جی جی، انہوں نے بھی ٹرینڈ سیٹ کیے بالکل۔ تو یہ افاقی صاحب جو تھے بڑے ہی مزے کے آدمی تھے،
اور ایک بڑا میرا آنا جانا ہوتا تھا، تو واقعہ سنایا، کہتے ہیں ایک دفعہ ان کی جو گھر تھا نا، وہاں ظاہر ہے کہ بڑے بڑے اداکار، اپنا پروڈیوسر، ڈائریکٹر، سب لوگ آتے تھے. تو وہ کہنے لگے جی سلطان رائی صاحب آئے ہوئے تھے اور بھی کافی معززین تھے. تو ظہر کا وقت ہو گیا تو آفاقی صاحب کو کہنے لگے سلطان رائی صاحب کہ جی آپ نا امامت کرائیں، نماز پڑھ لیں. کہتے ہیں کہ میں یرک گیا کہ یہ تو بڑے بڑے جناب ستون کھڑے ہیں ادھر، تو میں، لیکن انہوں نے کہا نہیں پڑھائیں آپ. کہتے ہیں میں نماز پڑھانی شروع کی، امامت کرانی. کہتے ہیں کہ ہوا یہ کہ میں جب رکوع میں گیا نا تو میں بھول گیا کہ اب اٹھنے کے لیے کیا کہنا ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا تھا. تو کہتے ہیں سلطان رائی کا پریشر اتنا تھا کہ میں بھول گیا کہ پیچھے سلطان رائی بھی کھڑا ہوا ہے. کہتا ہے میں رکوع میں ہوں، اور کہتے ہیں رکوع میں ہوں اور میں سوچ رہا ہوں کہ اب کیسے اٹھنا ہے، اور جو ٹائم گزر رہا ہے میرے پسینہ چھوٹ رہے ہیں، اور میں کوس رہا ہوں خود کو کہ میں نے کیوں امامت قبول کی. کہتے ہیں میرے قدم مجھے ذہن میں جھماکا سا ہوا، اور مجھے یاد آیا کہ وہ ہاکی کا کھلاڑی ہے کوئی، اس کا پھر ایک دم میں نے کہا سمیع اللہ لمن حمدہ. بڑی مزے کی باتیں ہوتی تھیں، اور وہ بڑے وقت پر انہوں نے چھوڑ دی فلم انڈسٹری. ظاہر ہے کہ وہ آنے والا جو آگے دور تھا وہ ان لوگوں کا دور نہیں تھا. اس میں انہوں نے عزت کے ساتھ مطلب اپنی وہ ایگزٹ ہوئے، وہی ان کے لیے بہتر تھا. جی بالکل بالکل.